اب سمجھیے جب یہ معاملہ آ گیا ہمیں کیا کرنا ہے، گفتگو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں بات کو، ذرا توجہ سے سمجھیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اتنا کچھ جب اسلام کے ساتھ بیت گیا، اسلام اپنے دیس میں پردیسی ہو گیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جب یہ حال ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو؟ ابتدا ہمیشہ بندہ اپنی ذات سے کرتا ہے، باقیوں کی اصلاح بعد میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی نمازیں درست کریں، خود اپنی نماز درست کریں، اس کے بعد پھر لوگوں کی نماز آپ درست کروائیں۔ ایک بندے کی نماز اگر آپ کی وجہ سے ٹھیک ہو گئی تو جتنی دیر وہ نمازیں پڑھے گا اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا، اور پھر آگے وہ جتنوں کی نماز درست کروائے گا ان کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا، اور اگلے لوگ آگے جتنوں کی نماز درست کروائیں گے وہ ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں جائے گا، تو یہ ثواب کی ایسی چین بن جائے گی جو جلدی ختم نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ایک تو یہ کریں اپنی نماز درست کریں اور دوست احباب کی نماز کو درست کروائیں۔ دوسرا چیز، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ آپ نے صرف اٹھا کر بچے کو مسجد میں بھیج دینا ہے، آگے تو قاری صاحب نے پڑھانا ہے نا، لیکن آپ کے اٹھا کر بھیجنے کی برکت یہ ہوگی وہ بچہ ساری زندگی خود قرآن پڑھے گا، اس کا ثواب آپ کو جاتا رہے گا۔ اچھا اپنا بچہ نہیں ہے، کسی دوست احباب سے ملیں، دیکھیں کہ اس کا بچہ نہیں جا رہا، اس کو مشورہ دے دیں بھائی اس کو قرآن پڑھاؤ، وہ مشورے کی وجہ سے بھی جتنی دیر وہ قرآن پڑھے گا آپ کو اس کا ثواب جاتا رہے گا۔ اب بتائیے ثواب کمانا کتنا آسان ہے، پھر آگے سمجھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں کتنی آسانیاں ہیں۔ اگر کوئی بندہ دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے، خود سیکھتا ہے، تو اس کو 100 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی دیر؟ 100 سال عبادت کرنے کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے جس نے دین کا صرف ایک مسئلہ سیکھا ہو۔ تو آپ اگر فجر کی نماز یہاں پہ پڑھیں اس مسجد میں، تو فجر کی نماز کے بعد درس دیتا ہوں اور کسی ایک مسئلہ کو پورا سمجھاتا ہوں، عموماً ایک ہی ٹاپک پر رہتا ہوں اور وہ پورا سمجھاتا ہوں۔ تو اگر آپ روز ایک ایک مسئلہ سیکھتے جائیں تو روز ایک 100 سال کی عبادت کا ثواب لیں گے یا نہیں؟ کتنی نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اچھا اس کے ساتھ پھر آگے یہ سمجھیں، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اور علاقے میں جعل سازی بڑی ہے، 2 نمبری بڑی ہے، نقال بڑے ہیں، گھر پر دستک دیں گے جناب گھر میں کچھ نہیں ہے زکوٰۃ دو، آپ نے تو دے دی، حقیقت میں وہ خود صاحب نصاب ہو اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، کہ انہوں نے تو کاروبار بنایا ہوا ہے نا، تو ان کے پاس مال پہلے سے جمع ہو، اس طریقہ سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اب گناہ گار ہوں گے۔ اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کسی مدرسہ کو دیکھیں، کسی عالم دین کو دیکھیں جو صحیح پڑھے ہوئے ہوں اور پڑھنے کا شوق ہو ان کو، آپ اس مدرسہ میں یا اس عالم دین کو کتاب لے کر دے دیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے کی کتاب آ جاتی ہے، کتاب لے کر دے دیں، ہوگا کیا؟ وہ اس کتاب سے پڑھ کر جتنے لوگوں کو تبلیغ کرے گا اور لوگ اس کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کریں گے، اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا۔ اب بتائیے کتنا مشکل کام ہے، صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ ایک ایک کتاب لیں، جتنا بڑا گاؤں اور جتنا آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ مسجد کی الگ سے لائبریری بنا سکتے ہیں، آپ کے پاس لائبریری تیار ہو جائے اور پھر آپ کی نسلوں کے کام آئے۔ کسی عالم دین نے وہ مسجد کی کتابیں لے کر تو کہیں نہیں چلے جانا، وہ تو یہیں رہنی ہے، آپ کی نسلوں کے کام آئے گی یہ چیز، لوگ پڑھ کے آپ کی نسلوں کی ہدایت کا کام کریں گے۔ اپنی نسلوں کے لیے یہ کام سب سے پہلے یہ کریں، اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا، جتنے لوگ کام کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین اسلام کو اس طریقے سے ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ اسلام اپنے ہی گھر میں پردیسی ہو گیا، اور اس انداز میں ہوا ہے، آپ سارے اور ہم سمیت ہم سارے یہ دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، جن گھروں میں بزرگوں کی نماز تہجد قضا نہیں ہوتی، انہی گھروں میں ان کی جوان اولادوں کا ان کے ہوتے ہوئے کیا حال ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ ارے آپ تہجد گزار ہیں اور بچہ قرآن نہیں پڑھ رہا، اگر یہ ایسے ہی رہا تو ہم نے تو فوت ہونا ہے، بعد میں اس بچے کی باری آئے گی، جو خود نہیں پڑھا اس نے بچوں کو مسجد میں کب بھیجنا ہے، خود نماز پڑھنے نہیں آتا بچے کب آئیں گے؟ ایسے ہوتے ہوتے امت دین سے دور ہو جائے گی،
امت کو دین سے جوڑنے کے لیے آپ تمام احباب یہ کوشش کریں کہ گھر والوں کو لائیں اور ان کو بھی نمازی بنا دیں، ان کو قرآن پڑھائیں۔ اور آج دین اسلام یہ آواز دے رہا ہے کہ ہے کوئی مرد مجاہد جو دین اسلام کی خاطر اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ کر فقط اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، ہے کوئی مرد مجاہد جو مدینہ چھوڑ کے کوفہ آنے کی طاقت رکھتا ہو، ہے کوئی مرد مجاہد جو مکہ میں حج چھوڑ کر عمرہ کر کے کربلا کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو، ہے کسی مرد مجاہد میں جرت جو علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں شہید کروائے اور اسلام کو پھر سے زندہ کر دے، ہے کوئی ایسا شخص کہ اپنا تن من تن ہر چیز اسلام کے لیے لٹا کے اللہ کے دین کو پھر سے زندہ کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کے اسلام کی خدمت کے لیے نکلے۔ آج گنبد خضرا سے یہ آواز آ رہی ہے، لوگوں میرے دین پر بڑے حملے ہو گئے، میرے نام پر بڑے حملے ہو گئے، لوگوں نے میرے دین سے بے وفائی کی، لادینیت کا راستہ اختیار کیا، اخلاق چھوڑے، ایمان چھوڑا، یہ سارا کچھ جب یہ کر رہے ہیں تو لوگوں تم میں سے کتنے ہیں جو میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تاکہ کل قیامت کا دن ہو اور میں مصطفیٰ جب کوئی سایہ نہ ہو تمہیں اپنی چادر میں لے لوں۔ کوئی ہے جو میری چادر رحمت میں آنا چاہتا ہو؟ خدا صدا دے رہا ہے، لوگوں کوئی ہے جو میرے عرش کے نیچے سایہ لینا چاہتا ہو؟ آج عرش کا سایہ بک رہا ہے، لوگوں اسے خرید لو، ورنہ مرنے کے بعد جب حشر میں کھڑے ہوں گے تو یہ مال، یہ دنیا، یہ جائیدادیں کسی کام نہیں آئے گی، سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ نسلوں کو ایمان منتقل کرنے کے لیے خدا کے لیے اچھے اقدام اٹھائیں اور جلدی کریں، سستی نہ کریں۔ اگر سستی کریں گے اور نسلیں دین سے دور ہو گئیں تو پھر اسلام غیرت مند دین ہے، یہ اپنی سرزمین بدل لیتا ہے۔ عرب والوں نے اس کو آگے منتقل نہیں کیا، اس نے عرب چھوڑا، ہندوستان میں آ گیا۔ اگر آج برِ صغیر پاک و ہند والے اسلام کے ساتھ بے وفائی کریں گے اور اسلام کے ساتھ بے وفائی کا عالم یہی رہا کہ ہماری ترجیحات کسی اور جگہ، بچے کسی اور جگہ، نسلیں کسی اور جگہ، لالچ کسی اور شے کا اور نام صرف دین کا رہا، تو دین بڑا غیرت مند ہے، وہ یہ سرزمین چھوڑ کے یورپ کا رخ بھی کر سکتا ہے، امریکہ کا رخ بھی کر سکتا ہے۔ اسلام ایسا دین ہے کہ اس کی حسن اور خوبی ایسی ہے، ہر بندہ اس کو سینے سے لگاتا ہے عیاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اسلام تو وہ ہے کہ صنم خانوں سے اپنے پاسبان تیار کر لیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے اور اللہ رسول کی ناراضگی بڑھ جائے اور امت مسلمہ پس جائے۔ آج وقت ہے صلاح الدین ایوبی کی سنت کو زندہ کیا جائے، آج وقت ہے محمود غزنوی کی سنت کو زندہ کیا جائے، آج وقت ہے معین الدین چشتی اجمیری کی طرح دین کی تبلیغ کی جائے، آج وقت ہے دریاؤں کے کناروں پر بیٹھ کے باہو سلطان کی طرح ایک گلشن آباد کیا جائے جو رہتی دنیا تک اسلام کو سیراب کرتا رہے۔ لہذا اپنے آپ کو اسلام کے لیے مستعد کریں۔ اللہ نے زندگی دی ہے، مال خدا نے دیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہفتے میں 1 گھنٹہ اگر آپ دے دیں گے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، پر اسلام سر بلند ہو جائے گا، اسلام اتنا آگے نکلے گا، آپ کی نسلیں اسلام کی قیادت کریں گی اور اسلام کو لے کر ان ظلمت کے داؤں میں جہاں پر اسلام نہیں پہنچا وہاں پر پہنچیں گی، اور وہ نعرہ پھر سے زندہ ہوگا کہ دشت تو دشت